بورڈ کی جانب سے جو سرگور تعلق کے ننجن گڑھ تعلق کے ہڑیال گاؤں سے 5 کلومیٹر دوری پر ملور نامی ایک گاؤں ہے، جس میں تقریباً 50 سے 60 سال پہلے مسلمانوں کی کثیر آبادی تھی۔ ہم نے سنا ہے کہ ہڑیال گاؤں کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، ملور گاؤں کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اتنی کثیر تعداد آبادی والے گاؤں میں جب ایک ایک کر کے گاؤں خالی ہو گیا، مسلمان وہاں سے چلے گئے، اب تقریباً 2 مسلمانوں کے گھر آباد ہیں، جامعہ مسجد بہت خستہ حالت میں ہے۔ ہم نے سنا ہے اس زمانے میں تمل ناڈو کے ایک صاحب جن کا نام اسماعیل صاحب تھا، جب انہوں نے گاؤں خالی کرنے کا وقت آیا تو اپنی تمام جائیدادیں جو سروے نمبر 20/7 میں 5 ایکڑ 1 کنٹا زمین ہے اور سروے نمبر 20/9/10 میں 2 ایکڑ 4 کنٹے زمین ہے اور سروے نمبر 9/1 میں 1 ایکڑ 18 کنٹے قبرستان کی زمین موجود ہے۔ یہ تمام زمینیں اپنے سب پہ خاص سے اسماعیل صاحب نے خریدی تھی۔ جب وہ گاؤں خالی کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے یہ تمام جائیدادوں کو، ان زمینوں کو وقف بورڈ کے نام کر کے وہ تمل ناڈو چلے گئے اور سنا ہے وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں، ہڑیال گاؤں سے 5 کلومیٹر کی دوری پر یہ ملور گاؤں موجود ہے۔ یہاں صرف 2 مسلمانوں کے مکانات آباد ہیں، لیکن یہ تمام زمینیں آہستہ آہستہ سے غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں۔ انکروچمنٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اسی ماہ کے تقریباً 2 تاریخ 2واں مہینہ 2021 میں ہم اور ہمارے دوست احبابوں نے وہاں کا دورہ کیا اور ہڑیال گاؤں کے جامعہ مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں کو ساتھ لے جا کر ان تمام زمینوں کا جائزہ لے کر، مسجد کا جائزہ لے کر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ غیروں نے انکروچمنٹ شروع کر دیا ہے۔ چاروں طرف مکانات تعمیر کروا لیے ہیں انہوں نے۔ ہم نے اسی وقت ہڑیال گاؤں کی کمیٹی کے ذمہ داروں سے جامعہ مسجد کا ایک لیٹر لے کر ہمارے سابق وقف ممبر جناب سید رحمت اللہ کے ہاتھوں کرڑا میں ایک تحریر نامہ لکھوایا میسور ڈسٹرکٹ وقف بورڈ کے نام پر کہ یہ زمینات جو ہیں انکروچمنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اسے ریکمینڈ کر کے اس لیٹر کو اسٹیٹ وقف بورڈ کو روانہ کر دیجئے تاکہ ہڑیال گاؤں کی کمیٹی جو ہے مسجد کی کمیٹی کی تحویل میں ان کے ماتحت یہ زمینیں آ جائیں اور مسجد کا نظام بھی وہ چلائیں اور اس جگہ کی حفاظت ہو جائے۔ اس سبب سے ہم نے اس لیٹر کو وقف بورڈ کے حوالے کیا اور میسور ڈسٹرکٹ وقف بورڈ کے افیشیل نے 6 تاریخ 3واں مہینہ یعنی 3 دن بعد 2021 میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کے نام ایک مکتوب روانہ ہوا ہے، اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے آج بھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ان کے کان پر جون تک نہ رہیں گی۔ اگر وہ کروڑوں روپیوں کی زمینیں غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی پوری کی پوری، چیف ایگزیکٹو آفیسر تو کیا پورا عملہ اسٹیٹ وقف بورڈ کا جا کر بھی چھڑا نہیں سکے گا۔ جناب ایگزیکٹو آفیسر صاحب، آپ میسور ضلع، چامراج نگر ضلع، منڈیا ضلع، ان 3 ضلعوں کی اگر آپ وہاں آ کر وقف جائیدادوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی زمینیں، کتنی جائیدادیں وقف کی غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ اس سے باہر آپ نکلتے ہی نہیں. ہم الیکٹڈ ممبران حضرات سے اسٹیٹ وقف بورڈ کے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، آپ باہر نکلیے، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں آپ دورہ کیجئے، وہاں کا جائزہ لیجئے کہ وقف کی پراپرٹی کتنی غیروں کے ہاتھ میں ہے، کتنے غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ الیکٹڈ ہو کر وہیں پر بیٹھ گئے؟ آپ بنگلور ہی میں، آپ کو بنگلور ہی میں رہنا ہے، ایگزیکٹو آفیسر صاحب کو بھی بنگلور ہی میں رہنا ہے، آپ اس کا کام ہی دیکھنا ہے. کیا آپ یہاں آ کر ہر ڈسٹرکٹ کا جائزہ نہیں لے سکتے؟ جناب ایگزیکٹو آفیسر صاحب، آپ سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ فوراً یہ ویڈیو کو دیکھتے ہی ملور کی جو جائیدادیں ہیں، یہ تمام اس کی ذمہ داری، مسجد کی ذمہ داری ہڑیال کمیٹی کی مسجد کے ذمہ داروں کو دے دیں تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. میں تمام ناظرین سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے، اس کے ساتھ ساتھ منڈیا سے جب ہم شہر میسور سے سری رنگ پٹن جاتے ہوئے بمور اگرارا نامی ایک گاؤں ہے جس کی زمین 5 ایکڑ 35 کنٹے موجود ہے، وہاں پر ایک ولی اللہ کا دربار بھی ہے اور خدیم قبرستان بھی ہے، لیکن غیروں نے دھیرے دھیرے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے اور وہاں مکانات تعمیر ہو گئے ہی. تقریباً 2.5 ایکڑ زمین جو ہے غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. شہر میسور کے عمائدین جن میں عبدالعزیز چاند صاحب بھی موجود تھے، جناب الحاج ایوب خان صاحب سابق میئر بھی موجود تھے، اور کئی لوگوں نے بھی وہاں پر جا کر مولانا مفتی جابر صاحب کا ساتھ دیا. 16 سے 17 تقریباً میٹنگیں ہوئی، ڈی سی صاحب کے پاس منڈیا میں بھی بیٹھک ہوئی، لیکن افسوس کی بات ہے آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک ادھوری مسجد کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر آنے جانے والے مسلمانوں کو اور مسلمان لیڈروں کو، علماء کرام کو، عمائدین کو چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، کب مجھے پائے تکمیل تک پہنچاؤ گے؟ محترم ناظرین کرام، وہاں کا بھی کام کچھ نہیں ہوا. مائنارٹی کمیشن کے 3 یا 4 چیئرمین رہے، ہر وقت جو بھی سرکار آئی اس وقت مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین بنے، لیکن افسوس کی بات ہے کوئی کام نہیں ہوا. صرف انہوں نے کاروں میں پھرنا، گھومنا، ڈی اے لینا پسند کیا، لیکن کوئی کام نہیں ہوا آج تک. اس کی RCC پڑھتے پڑھتے تقریباً 4 یا 5 مرتبہ رک گئی. لیکن افسوس کی بات ہے وقف بورڈ، اسٹیٹ وقف بورڈ کیا کر رہا ہے؟ کس لیے ہے وقف بورڈ؟ وقف بورڈ کو جب وقف بورڈ کے CO موجود ہیں، یہ CO موجود ہیں، وہاں کے الیکٹڈ ممبران موجود ہیں، تو آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ فوراً ان تمام وقف بورڈ کے جائیدادوں کا ناجائز قبضہ ہٹائیے اور وہاں جو ہے اس کو کمپاؤنڈ کے ذریعے سے اس کی حصار بندی کر کے اور اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچائیے. مولانا مفتی جابر صاحب کے جان کے لالے پڑے، انہیں مارنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن کسی نے بھی ٹچ سے مس نہ ہوئے. اسی طرح شہر میسور میں رامننجا روڈ کا قبرستان ہے، بسویچورا روڈ کا قبرستان ہے، کیا حالت ہے اس کی؟ کیا ایگزیکٹو آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ان سے پہلے والے اور ان سے پہلے والے اور اس سے پہلے جتنے بھی چیئرمین حضرات آئے اسٹیٹ وقف بورڈ کے، کیا انہوں نے وہاں کا جائزہ نہیں لیا؟ کیا انہوں نے اس کام کو پورا کروایا؟ آج تک حصار بندی نہیں ہے، دھیرے دھیرے انکروچمنٹ ہوتا جا رہا ہے. ایسے کئی وقت کے جائیدادیں ہی اگر ہم گننے پر، آپ کو گنوانے پر بیٹھ جائے تو 3 دن ہو جائیں گے پورے. اسی طرح سے دیوراج افس روڈ کی جو مزار ہے ولی اللہ کی، سکندر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی، اس کا چھت جو ہے یہ بھی ابراہیم صاحب
جو کارپوریشن کمشنر تھے ان کے زمانے میں انہوں نے چھت نکلوا دیا. اسی طرح اما تھیٹر کے گلی میں شیر علی مستان کی درگاہ ہے, اسے مسمار کروا دیا آپ نے, یہ بھی ابراہیم صاحب نے, اور غیروں نے اسے ہتھیا لیا. وہ غیروں کے ہاتھوں میں چلے گی یہ جگہ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج تک اس چھت پر, اس بازار پر چھت نہیں پڑی جو دیوراج ارس روڈ میں ہے, سکندر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ. اتنا کچرا کوڑا جمع ہوا ہے, پاک کو صاف کرنے کے لیے بوڑھا والے اسے اجازت نہیں دے رہے. ہم جناب اللہ تنویر سیٹھ صاحب سے بھی عاجزانہ گزارش کرتے ہیں, آپ ایم ایل اے, سٹنگ ایم ایل اے ہیں, آپ موڑا کے ممبر ہیں, آپ موڑا چیئرمین اور کمشنر سے کہہ کر سکندر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی دربار کی جگہ کو پاک و صاف کروائے. کیا آپ کے نزدیک ولی اللہ کا یہی مقام ہے؟ جناب تنویر سیٹھ صاحب, کتنے ایسے مقامات ہیں, آپ باہر نکلیے, لوگوں سے رابطہ کیجئے, آپ بلائیے ہمیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں انکروچمنٹ ہوتا جا رہا ہے. بس اتنا کہتے ہوئے ہم دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ والے, چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ہماری عاجزانہ اپیل ہے, آپ اس مکتوب کو ہڑیال کے مسجد کے ذمہ داروں کے حوالے کیجئے, انہیں کیئر ٹیکر کی طرح دیجئے تاکہ وہ جگہ کی, ان زمینوں کی حفاظت ہو سکے. شبیر صاحب, آپ نے الحمدللہ خریوں کی بات بتائی, سی او صاحب کو مانگ بھی رکھی, تنویر سیٹھ صاحب سے بھی مانگ رکھی, اور برمور اگرار کے بارے میں بتایا, رامنجر روڈ کے بارے میں مختلف باتیں بتائی آپ نے, سکندر شاہ ولی کی باتیں بتائیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ یہ بھی یاد کر لیتے کہ آدمان ہلی میں جو حلیمہ سعدیہ مدرسہ تھا, 2009 میں ایک خنزیر کو ڈالے جانے کی وجہ سے آج تک وہاں پہ دروازہ بند ہے, وہ بھی چیخ کر پکار رہی ہے کیونکہ ہمارے ہی حلقے میں موجود ہے وہ. کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں کے ہندو مسلم دونوں کو جمع کر کے ایک امن کمیٹی قائم کرتے ہوئے اگر وہ دوبارہ سے کھول دیں تو کیا ہی اچھا ہوگا, کیونکہ ڈیلی ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک وین کھڑی ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حلیمہ سعدیہ کے تعلق سے جب ہم 2017-18 میں شہر میسور میں کرناٹک کا اسٹیٹ لیول کا یہ بہت ہی بڑا جلسہ منعقد کیے ہوئے تھے, اس میں ہم نے یہ مانگ رکھی تھی اور چیف منسٹر کو بھی ایک مکتوب روانہ کیا تھا جس میں حلیمہ سعدیہ مدرسے کا بھی اس میں ذکر تھا. جب وہ وہاں سے چیف منسٹر سے لے کر وشویشوریا ٹاور بلڈنگ کو آیا اور وہاں سے یہاں کمشنر کو آیا, پولیس کمشنر کو, ڈی سی صاحب کو بھی آیا ایک مکتوب, تو ہم نے جا کر کمشنر صاحب سے بات کی اور ڈی سی صاحب سے بھی بات کی. تو پولیس کمشنر صاحب نے بتایا کہ اس کی چابی جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے, ڈی سی صاحب کے حوالے ہے, آپ ڈی سی صاحب سے رابطہ کریں. تو ہم نے وہاں ڈی سی صاحب سے بھی رابطہ کیا, بات چیت کی اور تفصیل معلومات ہوئی. تو ڈی سی صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی کیلی نہیں ہے حلیمہ سعدیہ کی, وہ پولیس کے ہی حوالے ہے, آپ وہاں جا کر دیکھ لیجئے. تو اندرونی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تنویر سیٹھ صاحب کے بات پر, ان کے کہنے پر پولیس جو ہے حلیمہ سعدیہ کی چابی دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے بیان میں کیا یہ مانگ نہیں رکھیں گے تنویر سیٹھ صاحب سے؟ کہ تنویر سیٹھ صاحب سے ہم عاجزانہ درخواست کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کا جو معاملہ ہے وہاں پر مائک نہ لگائے, ہندو اور مسلمان کو ملا کر ایک جگہ بٹھا کر مسجد نہ صحیح مدرسے کی شکل میں ہی اس کی شروعات ہو, اس پر بات چیت کر کے انشاءاللہ اگر وہ پہل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا, اور حلیمہ سعدیہ مدرسہ جو ہے انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہو جائے گا. شکریہ.